بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان انجام پانے والے مذاکرات ناکامی سے دوچار ہوئے۔ آئیے اس ویڈیو کلپ کے اندر مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکی جو اشرافیہ ہے جنگی یا امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے، نفسیات رہی ہیں کہ وہ جب بھی میدان جنگ میں مار کھاتے ہیں تو فوراً مذاکراتی ٹیبل کی طرف جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایران کے بارے میں ایک مرتبہ پھر جب 40 روزہ جنگ کے اندر انہیں مسلسل جنگی محاذ میں شکست کا سامنا ہوا، جو رجیم چینج کے اہداف وہ لے کر آئے تھے وہ اہداف وہ حاصل نہیں کر پائے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایران نے جو اہداف اس جنگ کے اندر طے کیے تھے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ حاصل کیے۔ خطے کے جو خلیجی ممالک کے اندر جو امریکی اڈے تھے، امریکی انسٹالمنٹس تھیں، ان کو بھرپور طریقے سے ایران نے تباہ کیا، نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں امریکہ کو ایک مرتبہ پھر مذاکرات کا سہارا لینا پڑا اور اسلام آباد میں یہ مذاکرات منعقد ہوئے۔ لیکن اس مرتبہ امریکہ مذاکرات کی پیشکش کرنے کے باوجود آبنائے ہرمز کو کھولنے اور یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے پھر سے امریکہ کی طرف سے اصرار رہا، جس کو ایران نے انکار کیا، اور نتیجے میں امریکی ٹیم اسلام آباد سے واشنگٹن کے لیے روانہ ہوئی۔ اس پورے مذاکراتی سینیریو کے اندر، عمل کے اندر، ایران نے ایک مرتبہ پھر بھرپور ڈپلومیسی کا سہارا لیتے ہوئے بھرپور سفارتی صبر و تحمل اور سمجھداری کا، دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ کو ڈپلومیسی کے میدان میں بھی شکست دی، اور نتیجے میں امریکی ایک مرتبہ پھر دنیا بھر میں جہاں امریکہ کی ڈپلومیٹک ساکھ تھی وہ متاثر ہوئی، وہیں پر دنیا بھر کی جو اقوام ہیں وہ ایران کی مزاحمت پسندی، ایران کے جائز حقوق اور ایران کی جو دفاعی جوابی کارروائیاں ان کو سراہنے لگی۔ مذاکرات کی ناکامی کی سب سے جو اہم اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ایران کے بارے میں انتہائی غلط فہمی کا شکار ہے، اور وہ اسی غلط فہمی کو لے کر ایران کے خلاف غاصب رجیم اور اپنے عرب اتحادیوں کو لے کر جارحیت کی ایران کے خلاف، جس کے نتیجے میں امریکہ کی توقع کے برعکس اتنے شدید رد عمل کا چونکہ اس کو اندازہ نہیں تھا، لیکن ایران نے جنگی میدان میں بھرپور رد عمل دکھایا، اور نہ صرف یہ کہ رد عمل دکھایا بلکہ جو کارڈ ایران کے پاس اس وقت ہے وہ پوری دنیا کو اس وقت ایک بحران کا شکار کر چکا ہے۔ آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے، اس سے پہلے یہ ایران کارڈ استعمال نہیں کر رہا تھا۔ جنگ کے آغاز کے بعد سے اب پوری دنیا ایران کے دروازے پہ آ کر التماس کر رہی ہے کہ وہ کسی طرح مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے یا جنگ بندی کے ذریعے آبنائے ہرمز کو کھولے، لیکن ایران جواب میں جہاں پر جنگی میدان میں فاتح رہا، وہاں پہ ڈپلومیسی کے میدان میں ایران نے اس کارڈ کے ذریعے ایک تو یورپ جو الائز تھے، یورپین کنٹریز امریکہ کے، ان کو امریکہ سے الگ کیا، اور اسی طرح خطے کی جو بعض خلیجی ریاستیں تھیں ان کو بھی اسی ڈپلومیسی کے ذریعے، مثال کے طور پر عمان اور قطر کو بھی اپنے ساتھ یا کم از کم امریکی الائنس سے نکالنے میں کامیاب ہوا، اور ساتھ ساتھ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز یا آبنائے ہرمز کے کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے امریکی ڈالر کی جو ویلیو تھی اس کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ اس 40 روزہ جارحیت اور ایران کے خلاف جو انہوں نے جنگ جاری رکھی، اسرائیل اور پھر خلیجی ممالک سے جو انہوں نے حملے کیے ایران پر، ایران کا یہاں تک کہ سول انفراسٹرکچر کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا، اس جارحیت کے بعد آبنائے ہرمز کا کارڈ جو امریکہ کے لیے ایک سخت چیلنج بن کر سامنے آیا، اسی وجہ سے وہ جنگ میں شکست اور اہداف میں ناکامی کے بعد ٹیبل پر آیا، اور اس سلسلے میں مذاکرات کا ایک ڈرامہ رچانے کی کوشش کی، اور حسب سابق ایک مرتبہ پھر اپنی شرائط پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ مذاکرات سے فوراً نکل گیا، اور امریکی ٹیم اگلے کسی سیشن کا انتظار کیے بغیر واشنگٹن چلی گئی۔
مذاکراتی عمل کے دوران امریکہ کی جلد بازی امریکی ٹیم کی عجلت پسندی اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کو ڈپلومیسی کے میدان میں یعنی سفارتی میدان میں بھی ایران کے ہاتھوں ہزیمت کا سامنا ہوا۔ اس وقت جو مذاکراتی عمل کے بغیر کسی نتیجے کے اختتام کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ ایران کے حق میں جا رہی ہے، اور اس وقت جو عالمی منظرنامہ بنا ہے وہ پوری دنیا میں ایک مرتبہ اس کے اوپر دنیا بھر کی نظریں ہیں۔ امریکہ کو جہاں جو جنگی میدان میں شکست تھی وہ ڈپلومیسی کے میدان میں شکست کے بعد ایک مرتبہ دنیا بھر میں ایران کا وقار بلند ہوا، اور ایران ڈپلومیسی دنیا میں بھی فاتح نظر آ رہا ہے۔ اب اگلا اس پورے مذاکراتی عمل کے اختتام کے بعد جو سینیریو ہوگا وہ یہ ہے کہ امریکہ ایک مرتبہ پھر اپنی جنگی جارحیت کو جاری رکھے گا، اور جواب میں ایران آبنائے ہرمز کے ساتھ باب المندب کے کارڈ کو بھی استعمال کرتے ہوئے امریکہ کو بھرپور شکست سے دوچار کرے گا۔ آبنائے ہرمز کے بعد باب المندب کی بندش جو ایران کی طرف سے ہوگی، اور اگلا ایک کارڈ کے طور پہ ایران استعمال کرے گا۔ ایران کے اتحادی ملک یعنی یمن حوثی اس کو استعمال کریں گے، جس کے نتیجے میں اس وقت جو عالمی سطح پر معاشی ایک بحران ہے، یہ بحران جو ہے نا، اس بحران میں پوری شدت کے ساتھ اضافہ ہوگا، اور امریکہ کو دنیا بھر کی اقوام عالم خاص طور سے جو ان کے اتحادی مغربی یورپی ممالک ہیں ان کی طرف سے اور خود امریکی شہریوں کی طرف سے دباؤ کا سامنا رہے گا۔ نتیجے کے طور پر اس پورے جنگی سینیریو کے اندر امریکہ میدان جنگ کے اندر بھی شکست سے دوچار ہوا ہے، اور ڈپلومیسی کے میدان میں بھی ایران سے شکست کھا چکا ہے۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔